إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل وأعوذ بك من الرياء والسمعة وحب الشهرة والظهور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان اقدس کے لیے خاص. وہ رب کریم جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا و گنج بخش ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہستی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے متعلق پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا: من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ سے کہا: کون ایسا شخص ہے کہ جو مجھ سے یہ باتیں لے جائے، یہ کلمات لے جائے اور ان پر عمل کرے، یا پھر کسی ایسے بندے کو سکھا دے جو ان باتوں پر عمل کرے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: فقلت انا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر مجھے بتلائیے. فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا، اللہ کے پیغمبر نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور 5 نصیحتیں مجھے کی، 5 باتیں مجھے گنوائیں. سب سے پہلے اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ جو حرمت والی، حرام کردہ، منہیات والی چیزیں ہیں ان سے بچ جاؤ. تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار آپ بن جاؤ. جن چیزوں سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ان چیزوں سے رک جاؤ، ان کو چھوڑ دو. اللہ کی رضا کی خاطر ان سے منہ پھیر لو.
تکن اعبد الناس، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ۔ اور میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ یہ اگر انسان ایسا کرنا چاہتا ہے، اللہ کی منہیات کو چھوڑنا چاہتا ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے منہ پھیرنا چاہتا ہے، تو اسے اپنے ذہن میں ایک بات رکھنا ہے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ میں کہیں بھی موجود ہوں، مجلس میں ہوں، محفل میں ہوں، یا پھر تنہا کسی جگہ پہ ہوں، سفر میں یا حضر میں، مجلس میں یا تنہائی میں، مجھے صرف ایک بات یاد رکھنا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ نہ اس کے آسمان سے باہر کہیں میں جا سکتا ہوں، نہ اس اللہ کی زمین سے نکل کر کے کسی جگہ پہ میں جا سکتا ہوں۔ وہ اللہ ایسا دیکھنے والا ہے کہ میں اس کی آنکھوں سے، میں اس سے کسی بھی جگہ پہ اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان یہ نظریہ اپنا لے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہوں، انسان ان منہیات سے، ان محارم سے بچ سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے جو تیرے لیے لکھا ہے، جو تیرے پاس موجود ہے، جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، جو تقسیم میرے رب نے تیرے لیے کی ہے، اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، کیونکہ انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ نے جو میرے لیے بہتر تھا وہ نہیں کیا، بلکہ جو میرے لیے بہترین تھا وہ میرے لیے عطا کیا۔ انسان جب یہ بات ذہن میں رکھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ میری تقدیر کو جانتے ہیں، میرے کل کو جانتے ہیں، اس جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے یہ بہترین ہے، اس سے بڑھ کر کے مجھے دینا اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی تھی۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے لکھا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، جو تقسیم آپ کے لیے کی ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تکن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے بڑے غنی آپ بن جاؤ۔ اور اس کے ضمن میں میں نے عرض کی تھی کہ انسان کو حسد سے بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے تو اس فراوانی کے بدلے میں اس سے حسد نہ کرے، بلکہ انسان اس کے اوپر بھی رشک کرے اور کہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی عطا کر دے، میں بھی تیرے راستے کے اندر خرچ کیا کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، اور تکن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ۔ اور تیسری اللہ کے پیغمبر کی نصیحت اور بڑی اہم نصیحت، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ، جو آپ کا گھر کے ساتھ رہنے والا ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، اس کے ساتھ اچھائی کیا کرو۔ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم مومن بن جاؤ۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے پیغمبر کی مومن کے بارے میں تعریف کیا ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، اپنے پڑوسی کے ساتھ بہترین انداز سے پیش آؤ۔ تکن مؤمناً، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم مومن بن جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما زال یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آتے اور اتنی زیادہ مجھے ہمسائے کے بارے میں وصیت کرتے، اتنا زیادہ مجھے ہمسائے کے بارے میں نصیحتیں کرتے کہ مجھے خوف آنے لگا، مجھے امید رکھنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل آ کر کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمسائے کو وراثت کے اندر حصہ دے دیا۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اپنے ہمسائے کے ساتھ بہترین انداز سے، اچھے انداز سے پیش آؤ۔ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم مومن بن جاؤ۔ پیارے بھائیو، دین اسلام اخلاقیات کا دین ہے۔
دین اسلام انسان کو درس دیتا ہے کہ آپ کا طرز تکلم کس طرح کا ہونا چاہیے، آپ کا طرز معاشرت کس طرح کا ہونا چاہیے، آپ کا بات کرنے کا انداز کیسا ہو، آپ کے ہمسائے کے ساتھ رہنا سہنا کیسا ہو، کسی دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملات کیسے ہوں۔ دین اسلام اخلاقیات کا نام ہے، اور قرآن مجید کے اندر اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دیکھیں، آپ کو 90% ایتھکس ملیں گے، 90% رہنے سہنے کے طریقے ملیں گے، اخلاقیات 90% ملیں گی۔ قرآن مجید میں عبادات انتہائی کم درجے کی، صرف اللہ تعالیٰ نے تھوڑے بہت پوائنٹ بیان کیے ہیں، ان کی تفصیل احادیث مبارکہ میں، لیکن قرآن مجید میں رہنے کے طریقے، آپ کے ہمسائے کے ساتھ کیسے معاملات ہیں، آپ کے اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہیں، قرآن مجید نے کھول کر کے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، اللہ کے ہاں بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے بہتر ہے، جو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ بہترین انداز سے پیش آتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو اس بات کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک جانا اور مانا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اس انسان کا اس بات پہ ایمان ہے کہ میں نے آخرت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فلیحسن الی جارہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے پیغمبر نے کس حد تک اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کی تلقین کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جیرانك، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب آپ گھر کے اندر کوئی سالن بنائیں، اذا طبخت مرقة، جب آپ نے گھر کے اندر کوئی سالن بنایا ہے، پانی والا ہے، فاکثر ماءها، اس کے اندر پانی کی مقدار کو زیادہ کر، وتعاهد جیرانك، اپنے ہمسائے کو اس کا ہدیہ دیا کرو، اپنے ہمسائے کو تحفۃً سالن بھیج دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے، اپنے گھر والوں کے، اپنے ساتھیوں کے، اپنے پڑوسیوں کے سب کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا، ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا قال ہی فی اللہ۔ پیارے بھائیو، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ دین اسلام اخلاقیات کا دین، آپ کے میل جول، تعلقات، لین دین، معاملات، ان چیزوں کو خوش اسلوبی سے نپٹانے کا نام دین اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شخص آتا ہے اور آ کر کے کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر، ایک عورت ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، بہت زیادہ صدقہ کرتی ہے، ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها، اس کے تذکرے عام ہیں کہ وہ کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے، وصیامها، کثرت سے روزے رکھتی ہے، وصدقتها، اس کے صدقات لوگوں کے اندر زبان سے عام ہیں، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسان، صرف ایک اس کے اندر عادت ہے، صرف ایک خصلت ہے اس کے اندر کہ وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو تنگ کرتی ہے، اس کی زبان سے اس کا ہمسایہ تنگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی فی النار، ایسی عورت جہنمی عورت۔ پیارے بھائیو، صرف یہ عورتوں تک محدود نہیں ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ اپنے ہمسائے کے بارے میں کیسا ہے، اپنے پڑوسی کے بارے میں ہماری سوچ کیسی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس کو دین اسلام کی دعوت دی؟ ہم نے صرف اس بات کے اوپر کہ یہ میرا ہمسایہ، اس کا رویہ صحیح نہیں ہے، یہ میرا ہمسایہ نماز نہیں پڑھتا، صرف اس بات پہ اس کو چھوڑا ہوا ہے کہ یہ غلط کام کرتا ہے، اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھا ہوا، اس کے ساتھ کوئی میل جول نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ مجھ کو اچھا نہیں لگتا۔ کیا کبھی ہم نے اس کو دعوت دی؟
کبھی اسے جا کر کے اسلام کا بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارے ذمہ تو یہ کام ہے کہ اگر آپ کا ہمسایہ وہ اچھے سے نہیں پیش آ رہا، آپ کا ہمسایہ نمازی نہیں ہے، آپ اس کو دعوت دیں، آپ اس کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کریں۔ ہم نے صرف اس کی ایک برائی دیکھ کر کے ساری اچھائیوں کو پس پشت ڈال کر کے یہ سوچا ہوا ہے کہ یہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ قطع تعلق ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرنا، اس کے معاملات درست نہیں۔ کیا کبھی ہم نے اس کو دعوت بھی دی؟ کیا کبھی ہم نے اس کو اپنے گھر میں دعوت دے کر کے بلا کر کے کھانا کھلا کر کے اسے دین اسلام کی طرف راغب کیا؟ قرآن تو کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ان کو دین اسلام کی طرف ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ۔ اگر وہ بھائی ہے وہ کسی شراب خانے میں کسی اس جگہ پہ میں خانے میں جاتا ہے تو حکمت کے ساتھ اس کو دعوت، والموعظۃ الحسنہ، اس کا رویہ جیسا بھی ہے، وہ جیسے بھی بات کرتا ہے، آپ بہترین واعظ کے ساتھ بہترین انداز کے ساتھ اس کو دعوت۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ لڑائی پہ اتر آتا ہے، کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے وہ آگے سے جواب دینے پہ اتر آتا ہے، مناظرانہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، قرآن کہتے ہیں کہ پھر جھگڑا بھی کرنا ہے تو احسن انداز سے، اس کے ساتھ مماری اگر ہو بھی گئی ہے تو آپ کی طرف سے اس کے لیے کوئی ایسی ورڈنگ نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ انسان اور آپ سے دور ہو جائے، دین سے دور ہو جائے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اللہ کے پیغمبر نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا رہے، اپنے ہمسائے کے ساتھ بہترین انداز سے رہے، تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم مومن بن جائے گا۔ پیارے بھائیو، اسی وہی صحابی وہ کہتے ہیں ان فلانتن تذکر من قلت صیامها وصدقتها غیر انها تصدق بالاسوار من العقد۔ اللہ کے پیغمبر ایک دوسری عورت ہے، پہلے ایک عورت کا تذکرہ کیا، اس کی نمازیں روزے حج زکاتیں بہت زیادہ تھی، اب ایک عورت کا تذکرہ کیا، اللہ کے پیغمبر ایک اور عورت ہے، وہ نمازیں بمشکل سے فرضی پڑھتی، اس کے صدقات غیر انہا تصدق بالاسوار من العقد، کبھی کبھی پنیر کے چند ٹکڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر ایک چیز ہے، لا تؤذی جیرانہا بلسان، اللہ کے پیغمبر اس کی زبان سے اس کا ہمسایہ تنگ نہیں، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس کا کردار بڑا اچھا ہے، اس کے بات کرنے کا رویہ انداز بہت ہی خوبصورت ہے، طرز معاشرت بہت اچھے ہیں، طرز تکلم بڑا خوبصورت ہے۔ قال ہی فی الجنہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسی عورت جنتی عورت ہے۔ پیارے بھائیو، میں پچھلے 2 جمعہ سے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دین اسلام کو بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے تو فوراً سے نہیں کہا کہ آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض، اللہ نے فوراً سے نہیں کہا آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، سارے صحابہ کو بلا کر کے نہیں کہا کہ آپ نے آج سے جہاد شروع کر دینا ہے، کسی کو نہیں کہا کہ آپ جائیں اور جا کر کے لوگوں کے اندر تبلیغ عام شروع کر دیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے اجازت نہیں دی کہ آپ ابتدا سے تبلیغ عام کا کام شروع کر دیں، نہیں، سب سے پہلے اخلاقیات سکھائی۔ ایک شخص آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، گندی اوجڑی ڈال دی جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر بدلہ نہیں لیتے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ دھکم پیل کی جاتی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کو مارا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر لہو لہان کیا جاتا ہے، صرف ایک ہی بات کا سبق دیا، صرف ایک ہی بات سکھائی ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ اگر کوئی بات ہو بھی جائے، آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے، آپ کی اخلاقیات کیسی ہونی چاہیے، آپ کا طرز تکلم کیسا ہونا چاہیے۔ دین اسلام سچی بات ہے، اخلاقیات کا نام ہے۔ آپ کسی کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، آپ کا بولنے کا انداز، آپ کے دل میں کسی کا احساس کتنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا ہو کہ جس کو کوئی کام ہے، جو بیچارہ کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہے،
اور میں اس کی تکلیف کے لیے، اس کے کام کے لیے اس کے ساتھ چلا جاؤں، یہ مجھے مسجد نبوی میں پورا 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ بڑا عمل ہے۔ صرف اس بھائی کی تکلیف کے اندر اس کے ساتھ چلے جائیں۔ اللہ کی قسم، دین اسلام اخلاقیات کا نام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاقیات ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجات الصائم النہار وقائم اللیل۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ شخص جو اچھے اخلاق کا مالک ہے، اچھے کردار کا مالک ہے، جس کے بات کرنے کا انداز ایسا نہیں ہے کہ کسی سے بھی بات کرتا ہے تو بس شروع ہو جاتا ہے، اس کی اگلی پچھلی ساری باتیں اس کے منہ پہ کر کے گزرتا ہے، نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ، مومن انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ کر کے درجات الصائم النہار وقائم اللیل، رات کو روزہ، دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے لوگوں کی سب کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کے ثواب کو حاصل کر لیتے ہیں اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنے اچھے کردار کی وجہ سے، اپنے اطوار کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے اچھے بول کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں صرف 2 وجہ سے جائیں، سب سے زیادہ لوگ جنت میں 2 وجہ سے جائیں، تقوی اللہ و حسن الخلق۔ ایک وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق کے مالک ہیں، بات کرنے کا انداز اچھا ہے، کسی سے ملتے ہیں تو اوے کر کے تو کر کے بات نہیں کرتے، ان کی زبان کے اندر مٹھاس ہے، بڑے کا احترام کرتے ہیں، چھوٹے کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، اگر کسی ہمسائے کے ساتھ کسی دوسرے لین دین والے معاملات میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اچھے انداز سے تکلم کرتے ہیں، اچھے انداز سے بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، جب میزان لگایا جائے گا، جب ترازو کو رکھا جائے گا اور اللہ تعالی انسانوں کے اعمال، انسانوں کی نیکیوں کا وزن کریں گے، اس میزان کے اندر سب سے وزنی چیز انسان کا اچھا اخلاق ہوگا، انسان کے بولنے کا انداز ہوگا، انسان کا طرز تکلم اور طرز معاشرت ہوگا۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ میں موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر نے پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس شخص کون سا ہے؟ اب سارے کے سارے صحابہ آگے سے کہتے ہیں المفلس مفلس وہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم نہیں ہے، جس کے پاس دینار نہیں ہے، مال پیسہ نہیں ہے، وہ بندہ مفلس ہے، لاچار ہے، بیچارہ غریب ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو کل قیامت کے دن بڑی نمازیں لے کر کے آئے گا، بڑے روزے لے کر کے آئے گا، اس کے صدقات کافی زیادہ پہاڑوں کی مانند اس کی نیکیاں اور اتنے زیادہ نیکیوں کے انبار لگے ہوئے، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اور اس کے ساتھ ہی لوگ آ جائیں گے، یہ وہ شخص ہے اللہ جس نے مجھے گالی دی تھی، قد شتم ہذا، جس نے مجھے گالی دی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم گالی کو کتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ آج کل یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، بات کرنے سے پہلے کسی کو ایک گالی دے دیتے، بات بعد میں شروع کرتے ہیں، کسی کو متنبع کرنا ہو، کسی کو آواز دینی ہو، الٹے نام سے پکاریں گے، اس کو گالی دیں گے، قد شتم ہذا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ شخص آئیں گے کہیں گے اے اللہ نیکیاں بہت ساری ہیں اس کے اعمال بہت بڑے پہاڑوں کی مانند نیکیاں، قد شتم ہذا، اس نے گالی دی تھی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، دوسرا آئے گا اے اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، تیسرا آئے گا قَذَفَ هَذَا، اے اللہ اس نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی، چوتھا آئے گا اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، وَضَرَبَ هَذَا، اے اللہ نحق مجھے مارا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نیکیوں کو لیا جائے گا اور ان دوسرے لوگوں کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا، ان کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اس انسان کو جہنم کے اندر پھینک دیا۔
اور دوسری روایت کے اندر لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے اس سے اپنے بدلے لینے ہوں گے، جن کو اس نے گالیاں دی ہوں گی، جن کے ساتھ اس نے دو نمبری کی ہوگی، لوگ موجود ہوں گے اور اس انسان کی نیکی ختم ہو جائے گی۔ یہ مفلس ترین شخص ہے جو اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا بھی رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدے بھی کرتا رہا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے صدقات بھی بہت کیے ہیں، لیکن یہ اخلاقیات کے اندر مار کھا گیا ہے۔ اس کا ہمسائے کے ساتھ رویہ، ہمسائے کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ درست نہیں ہے، اخلاقیات میں مار کھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ موجود ہوں گے جو اس سے اپنے بدلے لینا چاہتے ہوں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کے گناہوں کو اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ یہ حاجی نمازی انسان، یہ عمرے کرنے والا، خود کو بہت بڑا مومن سمجھنے والا، یہ لوگوں کے گناہوں کو لے کر کے جہنم میں چلا جائے گا، لوگ اس کی نیکیوں کو لے کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ پیارے بھائیو، دین اسلام اخلاقیات کا نام ہے۔ دین اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو درست کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی ربط الجنہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں جنت میں ایک گھر کو لے کر کے دینے کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں ایک گھر لے کر کے دوں۔ کون سا شخص؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من ترک المراء وان کان محقا، وہ انسان جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا۔ پھر فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں اس انسان کو جنت کے درمیان میں گھر لے کر کے دینے کا ضامن، جنت کے درمیان میں گھر لے کر کے دینے کا ضامن۔ کون سا شخص؟ من ترک الکذب وان کان مزحا، وہ انسان جو مذاق کے اندر بھی جھوٹ چھوڑ دیتا ہے۔ ہم اپنی مجلسوں میں دیکھیں، اپنی محفلوں میں دیکھیں کہ ہمارا رویہ کس طرح کا ہے۔ ہم کسی ایک انسان کو پوائنٹ کر کے، اگر 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے تو ایک انسان کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس کے بارے میں پھر باری باری سب لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں، وہ باتیں سچی ہوں یا جھوٹی ہوں، ہم نے صرف بات کرنی اور کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو ہنسانا ہے۔ سیدنا بہز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی صحیح حسن درجے کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل الذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ثم ویل لہ۔ اللہ کے پیغمبر نے 3 مرتبہ کہا ایسے انسان کے لیے ویل ہو، ایسے انسان کے لیے ویل ہو، ایسے انسان کے لیے ویل ہو۔ اب یہ ویل کیا چیز ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ویل جہنم کا وہ گڑھا ہے کہ جس کے اندر ایک منافق آدمی کو پہنچتے 70 سال لگ جائیں گے۔ جہنم کی گہرائی میں جاتے جاتے، اس ویل گھڑے کے اندر جاتے جاتے 70 سال، اور بعض نے کہا ہلاکت ہے اس انسان کے لیے الذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم، جو بات کرتا ہے اور جھوٹی بات کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لیضحک بہ القوم، میری اس بات کے اوپر میرے لوگ ہنس پڑیں، میرے جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے جو یار دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہنس پڑیں گے، میری مجلس کے اندر بڑی واہ ہو جائے گی، اس نے بات کی اور لوگ ہنس پڑے، حالانکہ اس نے جھوٹی بات کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسے انسان کے لیے ویل ہے۔ جبکہ دوسری جگہ پہ فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں اللہ کا پیغمبر ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کا پیغمبر نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کی صحیح سند سے روایت ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس انسان کو جنت کے درمیان میں گھر لے کر کے دوں گا۔ کون سا شخص؟ من ترک الکذب وان کان مزحا، وہ انسان جو مذاق کے اندر بھی جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، ویسے جھوٹ بولنا تو بڑی بات ہے، وہ مذاق بھی کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں جنت کا ایک اعلیٰ ترین بہترین گھر لے کر کے دینے کا ضامن ہوں اس انسان کے
من حسن خلقو، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا کردار اچھا ہے، جس کا بات کرنے کا انداز اچھا ہے۔ پیارے بھائیو، میں نے پہلے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا واللہ لا یؤمنو، لا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو۔ اللہ کے پیغمبر نے 3 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کون سا شخص، کون سا بندہ مومن نہیں ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جار لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ انسان جس سے اس کا ہمسایہ خوش نہیں ہے، اس کا ہمسایہ تنگ ہے، اس کی کارستانیوں کی وجہ سے اس کا ہمسایہ تنگ ہے۔ وہ انسان، اللہ کے پیغمبر نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کر کے کہا کہ اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ آج ہم نے سچی بات ہے صرف نماز کو، ان چند چیزوں کو جو اسلام کا شاعر ہے، اتنی بڑی بڑی داڑھی بھی ہے اور انسان کا پہلی صف میں آ کر کے نماز پڑھنا بھی ہے، لیکن اس کی زبان جب بولتی ہے کسی کی عزت کو نہیں دیکھتی، اس کی زبان جب چلتی ہے تو کسی کے اوپر تہمت لگائے بغیر نہیں رکتی، وہ اپنی زبان سے ایسی غلیظ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ سننے والے شرما جائیں۔ اللہ کی قسم دین اسلام اخلاقیات کا نام ہے۔ دین اسلام میں 90% اخلاقیات، 10% عبادات ہیں، اور اخلاقیات کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ اللہ چاہے معاف کر دیں، وہ اللہ چاہے بندے سے پوچھے نہ پوچھیں۔ حقوق العباد یہ بندوں کے حق ہیں، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، وہ اللہ کے پیغمبر کے لیے پانی بھرا کرتے تھے تہجد کے لیے، تہجد کے وقت پانی بھر کر کے اللہ کے پیغمبر کے پاس رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرواتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے۔ ایک دن پانی بھر کر کے لا رہے، دشمن نے تیر مارا ہے اور صحابی کے لگا اور فوت۔ اندازہ کیجئے کہ تیر دشمن نے مارا ہے اور کام کون سا کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کے لیے پانی بھر کر کے رکھ رہے۔ سارے صحابہ کہنے لگے افضل الشہداء، شہیدوں میں سب سے بڑا شہید ہے۔ کتنا اعلیٰ کام کر رہا تھا، کتنا احسن کام کر رہا تھا، اللہ کے پیغمبر کے لیے پانی بھر کر کے لے کے آ رہا تھا۔ سب نے کہا بہت بڑا شہید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایک مرتبہ غنیمت کا مال آیا تھا، اس میں ایک چادر تھی، اس نے وہ چادر چرا لی تھی، آج وہی چادر آگ کی بنا کر کے اس کے اوپر لپیٹ دی گئی۔ اللہ کی قسم 90% دین اسلام کے اندر اخلاقیات۔ دین اسلام تمہیں سکھاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے رہنا کیسے ہے، آپ کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے۔ ہم بڑی مثالیں دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں کے ساتھ اخلاق اچھا تھا، فلاں کے ساتھ اخلاق اچھا۔ ہمیں اپنے اخلاقیات کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں، جس کا طرز تکلم خوبصورت ہو، جس کا بات کرنے کا طریقہ اچھا ہو، جب کسی سے بات کرے تو تیوری نہ چڑھائے، کسی غریب کو دیکھ کر کے ماتھے پہ بل نہ ڈالے، اگر کسی کو ساتھ اس کا کوئی بھڈا ہے بھی، کوئی ناراضگی ہے بھی، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، قرآن کہتے ہیں احسن انداز سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہ اللہ کے پیغمبر نے تو یہاں تک فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تبسمک لوجہ اخیک صدقہ، اے میرے بندے پیسے نہیں ہیں تو صدقہ نہیں کر سکتا، تیرے پاس مال نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتا، جب اپنے کسی بھائی سے ملا کر تو مسکراتے ہوئے چہرے سے مل لیا کر، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تیرا صدقہ لکھ دے۔ پیارے بھائیو، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری وصیت یہ کی، تیسری نصیحت یہ کی کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آیا کرو، تکن مؤمنن، تم مومن بن جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے مومن کی تعریف دیکھیے کس طرح کی ہے۔ ہمارے ہاں صرف نماز پڑھنے والا، چند ارکان کو ادا کرنے والا، ہم اس کو مومن سمجھتے۔ ہاں یہ بہت بڑا کام، ہاں یہ بہت بڑا کام ہے، حقوق اللہ کے اندر سب سے بڑا کام نماز ہے۔
میں نے پہلے عرض کی پیارے بھائیوں، جیسے ہی لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے تو اللہ نے ان کے اوپر نماز فرض نہیں کی۔ جیسے ہی لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، اسلام آیا ہے، اسلام کا ڈنکا بجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر کو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ کو ہم نے پیغمبر بنایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے صحابہ سے کہو جا کر کے جہاد کریں، یہ نہیں کہا اپنے صحابہ سے کہو جا کر کے روزے رکھیں، یہ نہیں کہا جتنا مال ہے اس کو صدقہ کر دے، نہیں، یہ ضرور کہا کہ اگر کوئی بات ہو جائے احسن انداز سے اس کو ڈیل کرو، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے طرز تکلم کو خوبصورت کرو۔ آپ کو مارے پڑ رہی ہیں، اللہ کے پیغمبر کو مسجد نبوی، اللہ کے پیغمبر کو مسجد حرام کے اندر مارا جا رہا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، صرف ایک ہی سبق دے رہے ہیں کہ ہمیں اخلاقیات کا درس دیا گیا ہے۔ دین اسلام اخلاقیات سکھاتا ہے، صرف یہی سبق دے کر کے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، یہ حدیث کے بہت بڑے امام، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کے گھر کے ساتھ ایک یہودی کا گھر تھا۔ ان کے محلے کے اندر کوئی بھی گھر بکتا تو اس کی مالیت 2000 درہم رکھی جاتی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے گھر کے ساتھ یہودی کا گھر ہے، اور وہ گھر فروخت کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے گھر کی مالیت 4000 درہم رکھتا ہوں۔ جو بھی آئے آ کر کے پوچھے کہ اس محلے کے اندر تو 2000 درہم چل رہے ہیں، آپ 4000 درہم کیوں لے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا 2000 درہم میرے گھر کی ملکیت کے ہیں اور 2000 درہم عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کے ہیں۔ یہ اس قدر خوبصورت اور اس قدر اچھا ہمسایہ ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کو چھوڑ کر کے چلا جاؤں، مجبوری کے تحت میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں 2000 درہم عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کے لیے، حالانکہ یہودی ہے اور عبداللہ بن مبارک مسلمان ہیں، حدیث کے امام ہیں۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اللہ کے پیغمبر نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ مومن بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، اے میرے صحابہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ یہ بات یاد رکھو، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا ہمسایہ اس کی وجہ سے تنگ ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تیسری بڑی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت وہ یہ تھی کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تم مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی نصیحت اللہ کے پیغمبر نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا تکن مسلمان۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چوتھی نصیحت ابو ہریرہ یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو، تم مسلمان بن جاؤ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے مسلمانی کے چرچے اور ہماری مسلمانی کی تعریف کیسی ہے اور اللہ کے پیغمبر کی مسلمانی کی تعریف کیسی ہے۔ فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اگر مسلمان کہلوانا چاہتے ہو تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی ویسا ہی پسند کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ ہم بڑے اسلام کے چیمپئن بھی ہیں، خود کو بہت بڑا مسلمان بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہماری زبان جب چلتی ہے کسی کی عزت کو تار تار کرتی ہے۔ اس زبان سے اتنے غلیظ الفاظ نکلتے ہیں کہ سننے والا شرم کرتا ہے کہ اتنی عمر میں پہنچ کر کے، اتنی ادھیڑ عمر میں جا کر کے بھی اس انسان کے الفاظ درست نہ ہوں۔ پیارے بھائیو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، لا يخذله، اس کو ذلیل نہیں کرتا، ولا يحقره، اس کی تحقیر نہیں کرتا، اس کو لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتا، اس کی عزت کو خراب نہیں کرتا، لا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا۔ اللہ کے پیغمبر نے ويشير الى صدره، اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا تقوی یہاں پر ہے۔ تم ظاہری طور پر جتنا مرضی تقوی دکھاؤ، ظاہری طور پر لوگوں
لوگوں کے سامنے جتنے بڑے مومن بن کر کے کیوں نہ دکھا دو. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو اپنا مسلمان بھائی سمجھتا ہے. اگر ایک کو تکلیف ہے تو کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے مداوا کرنے کا ذریعہ بن جاؤں، میں اس کی وجہ اور سبب بن جاؤں. پیارے بھائیو، ہم نے کس نے نہیں سنا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک عورت وہ صرف ایک بلی کی وجہ کر کے جہنم میں چلی. اس نے بلی کو باندھ دیا، لا تاکل خشاش الارض، اس نے زمین میں سے کچھ کیڑے مکوڑے نہیں کھائے، اس کو کچھ پانی نہیں پلایا، اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی. اور ہم انسانوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں؟ ہمارا جانوروں کے ساتھ رویہ تو مختلف رہا، ہمارا اپنے بھائی کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ کہ ہم اس کو مسلمان تصور کرتے ہیں؟ کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق اس طرح کا ہے کہ وہ مسلمان بھائی ہمارے قریب ہو جائے؟ ہماری زبانیں جب بھی بولتی ہیں تو کسی ایک کی عزت کو خراب کر دیتی ہیں. ہم نے اس وقت تک ہماری مجلس کے اندر وہ مجلس تو بالا نہیں ہوتی جب تک کہ کسی ایک کے اوپر چند پوائنٹ نہ مارے جائیں، جب کہ کسی ایک کو گالی نہ دی جائے. اور خود کو بڑا گرداننے کے لیے ہمارے اندر یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ ہم کسی 2-3 بندوں کو چپ کروا سکتے. نہیں پیارے بھائیو، دین اسلام اخلاقیات کا نام ہے. اعطی امن حرمت وتعفو امن ظلمت. اخلاق یہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ سے نہیں تعلق جوڑ رہا آپ پھر بھی اس کے ساتھ جوڑیں. وتعفو امن ظلمت، جو ظلم کرتا ہے آپ اس کو معاف کریں. یہ اللہ کے پیغمبر کی تلقین ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے. اور یہی مسلمانی اور مومن کا دوسرا نام ہے کہ مومن مسلمان بندہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک ہی چیز کو پسند کرتا ہے. جس کام کو، جس بات کو وہ اپنے لیے ناپسند جانتا ہے، اسی طرح وہ دوسروں کے لیے بھی اس کو ناپسند جانتا ہے. اور 5ویں اور آخری نصیحت جو اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کثرت سے ہنسا نہ کرو، بہت زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہنسنے سے منع نہیں کرتے، انسان کی انٹرٹینمنٹ کو ختم نہیں کرتے، صرف یہ کہتے ہیں اے میرے بندے اتنے 24 گھنٹوں کے اندر کتنا ٹائم تو ہنستا ہے، مسکراتا ہے، زندگی کو انجوائے کرتا ہے. کبھی تو میرے در پہ آ کر کے رویا کرو، کبھی تو میرے پاس آ کر کے، میرے سامنے آ کر کے اپنی آنکھوں میں سے کچھ نہ کچھ قطرے بہایا کر. کبھی تو آ کر کے کہا کر کے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کتنا دیا، کتنا تیرا احسان ہے، میں کتنوں سے اچھا ہوں، تو نے مجھے بہترین بنا کر کے رکھا ہے دنیا کے. میں اکثر کہتا ہوں پیارے بھائیو، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہماری تخلیق اللہ نے کتنی خوبصورت کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے اس کان کو سینے کی جگہ پہ لگا دیتے، اگر اللہ چاہتے ان آنکھوں سے بینائی کو چھین لیتے. کتنے لوگ ہیں ان کے پاس زبانیں ہیں، بڑی بہترین بنی ہوئی زبانیں ہیں، لیکن قوت گویائی نہیں ہے، بول نہیں سکتے. کتنے لوگ ہیں آنکھیں ہیں، ہم سے بھی خوبصورت ہوں گی آنکھیں، لیکن وہ آنکھوں سے دکھائی کچھ نہیں دیتا. کتنے لوگ ہیں کان موجود ہیں، بہترین شکل و صورت ہے، بول نہیں سکتے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. پیارے بھائیو، اگر اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے، شکرانے کے طور پر اللہ کے سامنے جایا کرو. اللہ کی قسم تو اللہ انسان کے شکر سے بھی خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور وہ بندہ جو کبھی اللہ کے سامنے جاتا ہے اور جا کر کے اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں کرتا، صرف ایک مکھی کے پر کے برابر، مشکات کے اندر صحیح سند سے روایت ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مکھی کے پر کے برابر، مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنکھ سے ایک قطرہ گر جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. اللہ نہیں کہتے کہ آپ ہنسو نہیں، آپ مسکراؤ نہیں، انٹرٹینمنٹ ختم ہے تمہاری، تم نے دنیا میں انجوائے نہیں کرتے. نہیں، فرمایا تم انجوائے کرو. سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. میں نے تمہارے لیے رات کو بھی مسخر کر دیا، میں نے تمہارے لیے دن کو بھی مسخر کر دیا. دن میں بھی کماؤ، رات میں بھی کماؤ، تم سکون بھی کرو، اطمینان بھی لو. تمہارے لیے اتنا بڑا بلب میں نے اس طرح روشنی
کرنے والا سورج بھی بنا دیا ہے، یہ بھی تمہارے لیے مسخر کی ہے، یہ تمہارے لیے سب کچھ، صرف ایک ہے، اس اللہ کو نہ بھول جاؤ، خود کو بڑا نہ گرداننا شروع کر دو، طاقت کے نشے میں نہ آ جاؤ، ایسا نہ کرو کہ آپ اللہ کو بھول کر کے خود کو خدا سمجھنے بیٹھ جاؤ۔ اللہ نے قرآن مجید کا اس کا تذکرہ کیا ہے، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اللہ کے پیغمبر آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے خود کو، اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ وہ کہتا ہے کون اللہ؟ کس نے پوچھنا مجھ سے؟ کس کے سامنے جا کر کے میں نے جواب دینا ہے؟ کون میری طاقتوں کو کم کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اس انسان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور آخری بات کرتا ہوں، مشکات کے اندر صحیح سند سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ساتوں زمینوں کو لپیٹیں گے اور لپیٹ کر کے اپنی ایک انگلی کے اوپر رکھ لیں گے، ساتوں آسمان کو لپیٹیں گے اور ان کو ایک انگلی پر رکھ لیں گے، سورج چاند ستاروں کو لپیٹ کر کے ایک انگلی، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تمام مخلوقات کو لپیٹ کر کے اللہ تعالیٰ ایک اس طرح مٹھی بنا کر کے کہیں گے این الجبارون، کہاں ہیں جو دنیا کے اندر خود کو بڑا جابر طاقتور سمجھنے والے؟ این الجبارون، کہاں ہے وہ بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے اندر طاقت کے اوپر، سلطنت کے اوپر اعتبار کرنے والے؟ من الملک اليوم، اللہ تعالیٰ اس طرح ہاتھ اٹھا کر کے کہیں گے من الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن بادشاہ کون ہے؟ بتاؤ کون بادشاہ ہے؟ کس کے سامنے تم آنے سے گریز کرتے تھے؟ کس کے سامنے جانے سے رکتے تھے؟ من الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے، کوئی جواب دینے والا نہیں، للہ الواحد القہار، تب کہیں گے کہ اللہ کی حکومت، اللہ اکیلے کی حکومت۔ پیارے بھائیو، دنیا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو آواز مار کر کے کہتے ہیں، سچی بات ہے یہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے اپنا درد بیان کیا اس آیت کریمہ۔ سورہ انفطار ہے، 30واں پارہ ہے، اللہ نے ایسے لگتا ہے درد بیان کیا، کہا یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ نے نہیں کہا اے مومن بندے، اللہ نے نہیں کہا اے مسلمان بندے، نہیں، کہا یا ایہا الانسان، اے میرے بندے، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دھوکے میں رکھا ہو؟ تو کیوں اس رب کے در پہ نہیں آتا؟ کیوں اس کے سامنے آ کر کے اپنے پیشانی کو نہیں جھکاتا؟ یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے رب سے دور کر دیا؟ یہ سب کچھ دیا ہوا تو اس کا ہے، یہ سب کچھ عطا تو اس کی ہے، یہ طاقتیں، یہ پیسہ، مال اور دولت یہ اس کی ہے، کبھی وہ دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، کبھی مال کے اندر کمی کرتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ابھی مال کی ریل پیل ہے، وہ اللہ تعالیٰ چاہے جسم کے اندر ایسی بیماری لگا لیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ کھانے پینے کے قابل نہ رہے، پھر بھی تو اسی کا بندہ رہے، تو اللہ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ کے سامنے کچھ بات نہیں کر سکتا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، اللہ کہتا ہے میں جیسے کروں، جیسا مرضی کر دوں، تو مجھ سے سوال نہیں کر سکتا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، تیرا جسم ہونے کے باوجود، تو اس جسم کے اوپر کچھ لگا نہیں سکتا، کچھ کھا نہیں سکتا، تو مجھ سے سوال بھی نہیں کر سکتا۔ صرف ایک بات ہے کہ تو میرے سامنے آیا کر اور آ کر کے مجھے راضی کرنے کی کوشش کیا کر، میں اللہ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہوں۔ پیارے بھائیو، یہ 5 نصیحتیں ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو اور اپنے صحابہ کو کی تھی۔ سب سے پہلی بات اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے لوگو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو اللہ نے تمہارے لیے دیا ہے، جو تمہارے پاس موجود ہے، اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ۔ پھر فرمایا
وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو یہی اپنے بھائی کے لیے پسند کیا کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ اور آخری بات اللہ کے پیغمبر نے فرمائی وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا کرو، اللہ کے سامنے آ کر کے رویا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔